بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر کلاس 10 کی کتاب مطالعہ پاکستان کی کتاب سے ہے، بھٹو حکومت کی اصلاحات، ریفارمز آف ذوالفقار علی بھٹو یا زیڈ بھٹو گورنمنٹ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نیو 10th نیو جو میں نے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ان طلباء کے لیے ہے جو ابھی 9th میں ہیں اور ابھی ان کا 9th کا بورڈ کا ایگزام بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ 9th کا ایگزام دیں گے، پھر کلاسز میں آئیں گے، پھر وہ جو ہے نا ان کا 10 کے کورسز جو ہیں 10ویں جماعت کی کورسز وہ شروع ہوں گے۔ لیکن ہم نے ایڈوانس میں، جو کہ ابھی انہوں نے 9th کا بھی ایگزام نہیں دیا ہوا اور وہ باقاعدہ طور پر 10th میں آئے نہیں ہیں، لیکن ان کی سہولت کے لیے ہم ایڈوانس میں یہ آن لائن کلاسز جو ہے نا اس کا آغاز کیا ہے۔ اس میں 10ویں جماعت کے مطالعہ پاکستان کی کتاب سے پہلے ہم 2 لیکچرز جو ہیں وہ ڈیلیور کر چکے ہیں۔ اب یہ تیسرے لیکچر ہے جس میں ہم بھٹو حکومت کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور شروع میں ہم نے پس منظر پڑھا تھا، پھر ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت، اس کی چند بنیادی باتیں بتائی تھیں۔ آج جو ہے نا بھٹو حکومت کی اصلاحات ہم پڑھیں گے۔ آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا کتاب ضرور اپنے پاس رکھیں، اسے کھولیں۔ ہم یہ جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے مطالعہ پاکستان کے خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ کی مطالعہ پاکستان کی 10ویں جماعت کی کتاب کے پیج نمبر 3 سے ہم یہ لیکچر ابھی دے رہے ہیں۔ یہ ہے پیج نمبر 3۔ آپ جو ہے کتاب رکھ کے اپنے ساتھ کھولیں، پیج نمبر 3، آپ کو یہ ٹاپک نظر آئے گا، بھٹو حکومت کی اصلاحات یا ریفارمز آف زیڈ بھٹو گورنمنٹ۔ کہا جاتا ہے کہ جب مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا، ذوالفقار علی بھٹو نے اس مغربی پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالی، حکومت سنبھالی، تو وہ پہلی مرتبہ جو ہے ابتدا میں وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے انہوں نے چارج سنبھالا اور حکومت شروع کی۔ تو انہوں نے جو اقدامات اٹھائے، جو ریفارمز کی، جو اصلاحات کیے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم آپ کو اصلاحات کی معنی بتائیں۔ اصلاحات اصلاح کی جمع ہے، اور اصلاح کی اپنی لغوی معنی ہے کسی چیز میں درستگی لانا، کسی چیز کو صحیح کرنا، درست کرنا، ٹو کریکٹ سم تھنگ۔ لیکن جب ہم اسے مطالعہ پاکستان میں پڑھتے ہیں تو ان اصلاحات کی معنی بھی تقریباً اسی طرح ہے، لیکن اس کی اصل معنی ہے نئے قوانین متعارف کرانا۔ یعنی اصلاحات کا مطلب ہے ایسے نئے قوانین جس کی ذریعے سے بگڑے ہوئے نظام کی اصلاح کی جا سکے، بگڑے ہوئے نظام کی درستگی کی جا سکے، اور خراب نظام کو درست سمت پر ڈالا جا سکے۔ ان قوانین کو اصلاحات کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ قوانین ہیں جو کسی بگڑے ہوئے نظام کو، خراب نظام کو، تباہ شدہ نظام کو ٹھیک کرنے اور درست راستے پہ چلانے کے لیے جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان کو اصلاحات کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ریفارمز۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے جب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا تو وہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی تھے اور چیئرمین تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چند اصول تھے اور منشور تھی، تو اس منشور کے تحت انہوں نے اصلاحات کی۔ وہ منشور عوام میں بہت مقبول بھی ہوئے تھے۔ ایک تو ان کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان۔ نعرہ ان کا کیا تھا؟ سلوگن ان کا تھا یہ
روٹی کپڑا اور مکان، کہ ہم یہ چیزیں مفت تمام شہریوں کو، تمام لوگوں کو فراہم کریں گے۔ اچھا، نعرہ اور منشور میں فرق ہے۔ منشور جو ہے وہ کسی پارٹی کے وہ مستقل اصول یا وہ مستقل اہداف ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ سیاست کرتے ہیں کہ ہم اگر اقتدار میں آئیں گے تو ہم یہ کام کریں گے۔ پھر جب انتخابات آتے ہیں تو وہ اپنے ان منشور کے ان اصولوں کے مطابق کچھ نئے نعرے ڈیزائن کرتے ہیں اور ان کو سلوگن کہتے ہیں۔ یہ الیکشن سلوگن ہوتے ہیں، انتخابی نعرے۔ تو اس وقت 1970 کے انتخابات کی میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو الیکشن سلوگن تھا، جو انتخابی نعرہ تھا، وہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، کہ ہم لوگوں کو سہولیات فراہم کریں گے اور لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان مفت دیں گے۔ اچھا، ان کی پارٹی کا منشور جو ہے وہ کیا تھا؟ ویسے تو ہر ایک پارٹی کا منشور بہت زیادہ اصولوں پر مبنی ہوتا ہے اور وہ ایک لمبا چوڑا بحث ہے۔ وہ اگر ایک ایک پارٹی کر کے بندہ پڑھے تو پھر اچھی طریقے سے اس کی سمجھ آ سکتی ہے۔ اس کی تھوڑی سی میں صرف آپ کو جھلک دکھاتا ہوں کہ اصلاحات کی روح سے، اصلاحات کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ کس طرح انہوں نے اپنے پارٹی کے منشور کے مطابق اصلاحات کی۔ تو ان کے پارٹی کے منشور، پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے 4 بڑے اصول ہیں۔ نمبر 1، اسلام ہمارا مذہب ہے۔ نمبر 2، جمہوریت ہمارا سیاسی نظام ہے۔ نمبر 3، کمیونزم، سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ اور نمبر 4، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام از آور ریلیجن۔ جمہوریت ہمارا سیاسی نظام ہے، ڈیموکریسی از آور پالٹی۔ سوشلزم ہماری معیشت ہے، سوشلزم از آور اکانومی۔ اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، آل پاورز belongs ٹو پیپل، یعنی لوگ جس کو ووٹ دینا چاہیں، لوگ وہ اپنی ووٹ کی طاقت جہاں پر استعمال کرنا چاہیں، وہی جو ہے نا وہی لوگ عوام کے نمائندے ہو سکتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ حکومت چلا سکتے ہیں، ان کو حکومت چلانے کا اختیار ہے۔ تو یہ جمہوریت کی طرف اشارہ ہے کہ جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ حکمران نہیں ہوتا، کوئی خاص طبقہ نہیں ہوتا، کوئی خاص ادارہ نہیں ہوتا، بلکہ عوام ہوتے ہیں۔ عوام یہ سارے ادارے ووٹوں سے بناتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اور جو ادارے مستقل ہوتے ہیں ریاستی سطح پر، جو پبلک ادارے ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل نہیں ہوتے، جو ووٹ کے ذریعے نہیں آتے، وہ ایک خاص پروسیس سے آتے ہیں۔ اچھا، پھر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے پارٹی کے منشور کے مطابق یہ اصلاحات نافذ کی۔ چونکہ سوشلزم ہماری معیشت ہے، اس کا مطلب ہے کہ سوشلزم کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہوں گے کہ وہ حکومت اپنی تحویل میں لیں گے، اور کچھ ادارے پرائیویٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حکومت کوشش کرے گی کہ زیادہ سے زیادہ ادارے، کارخانے، صنعتیں، مختلف انٹرپرائزز، سیکٹرز وغیرہ، یہ ساری چیزیں حکومت اپنی تحویل میں لیں اور اپنی ملکیت میں لے، تاکہ حکومتی سطح پر اس کی نگرانی ہو اور حکومت چلائے اور اس کی آمدنی بھی حکومت کرے، یعنی اونرشپ آف گورنمنٹ۔ تو گورنمنٹ اونرشپ ہو چیزوں پر اور مختلف اداروں پر، تو یہ اس کو سوشلزم کہتے ہیں۔ تو معاشی، اچھا، تو انہوں نے جو ہے ہم اپنی پارٹی کے منشور کے مطابق یہ اصلاحات کی۔ تھوڑا سا ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں۔ بھٹو حکومت کی اصلاحات، پیج نمبر 3۔
ذوالفقار علی بھٹو نے جب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا تو ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ اپنے وسیع اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے منشور کی روشنی میں اصلاحات نافذ کریں۔ جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو انہوں نے مندرجہ ذیل اصلاحات نافذ کی۔ اس میں نمبر 1 ہے معاشی اصلاحات۔ اچھا، معاشی اصلاحات میں کیا تھا؟ منشور کے مطابق انہوں نے اصلاحات نافذ کرنی تھی، تو انہوں نے جو عوام کی اشیائی ضروریہ ہیں، یعنی اشیاء خوردنوش اور دوسرے استعمال کی عام چیزیں، اس میں عوام کو ریلیف ملے اور عوام کو رعایت ملے، سبسڈی دیں۔ اگر چیزیں مہنگی ہیں تو اس مہنگی چیزوں کا بوجھ حکومت جب برداشت کرتی ہے اور لوگوں کو کم قیمت میں زیادہ قیمت والی چیزیں آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں سبسڈی۔ تو مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، عوام پر سے بوجھ کم کرنے کے لیے سب چیزوں کو سبسیڈائز کرنا پڑا، رعایتی قیمتوں پر دینا پڑا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام تھا۔ دوسرا یہ کہ کاشتکاروں کو کھاد، بیج اور ٹریکٹر رعایتی نرخوں پر فراہم کیے گئے۔ کاشتکاروں سے فصل خریدنے پر امدادی قیمت دی گئی۔ زراعت کو ٹریک پر لانے کے لیے اور مزید بہتر بنانے کے لیے کاشتکاروں کو بیج دیے گئے، کھاد دیے گئے، ٹریکٹر جو ہے وہ رعایتی قیمتوں پر دیے گئے اور قسطوں میں دیے گئے حکومت کی طرف سے۔ اور پھر کاشتکاروں نے جو فصلات بوئی تھی وہ فصلات حکومت نے امدادی قیمت پر حاصل کی۔ امدادی قیمت کیا ہے؟ امدادی قیمت جو ہے یہ اس طرح ہے کہ ایک چیز کی جو اصل قیمت ہوتی ہے مارکیٹ میں، ملک کے اندر، تو حکومت جو ہے اگر اس میں جو مقرر شدہ ریٹ ہے اور وہ کاشتکاروں کے لیے کم ہے، جس کی وجہ سے ان کی آمدنی پر فرق پڑ سکتا ہے، تو اس ایسی صورت میں پھر کاشتکار جو ہیں وہ زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں ان کو ریٹرن یا جو انکم آتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، آمدنی کم آتی ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، وہ ڈسکرج ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت ان کو انکرج کرتی ہے۔ کس طرح انکرج کرتی ہے؟ کہ کم قیمتوں والی چیزیں جو کاشتکار بڑی محنت سے پھل، سبزیاں، غلے وغیرہ وہ بوتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے فروخت کے وقت پہ آ جاتے ہیں تو اس مقام پر پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی قیمتیں اتنی کم ہوتی ہیں کہ کسان کا گزارا نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں حکومت ان سے امدادی قیمتوں پر وہ چیزیں وصول کرتی ہیں اور پھر عوام کو فراہم کی جاتی ہے۔ امدادی قیمت یہ ہے کہ جو عام ماحول میں، جو عام مارکیٹ میں جو ریٹ ہے وہ کم ہوتا ہے، تو حکومت جو ہے اس چیز کی تھوڑی سی ریٹ بڑھا کر زیادہ پیسے ادا کر دیتے ہیں کسانوں کو، اور مقرر شدہ جو ریٹ ہوتے ہیں، جو عام ماحول اور مارکیٹ میں جو ریٹ مشہور ہوتے ہیں یا جو رائج ہوتے ہیں، اس قیمت سے زیادہ ادائیگی کر کے وہ چیز حاصل کی جاتی ہے۔ اس سے کسان خوش ہو جاتا ہے۔ میں ایک آپ کو مثال دوں، فرض کریں ایک من گندم ہے اور فرض کریں فار ایگزامپل ایک من گندم جو ہے اس کی قیمت 10,000 روپے ہے، یا فرض کریں 1,000 روپے ہے، ایک من کی قیمت یا 10,000 روپے چلیں، ایک من کی قیمت 10,000 روپے ہے، تو حکومت کیا کرے گی؟ حکومت چونکہ کسان کا جو ہے اس سے گزارا نہیں ہوتا، تو حکومت اس طرح کرے گی کہ اس کی قیمت جو ہے بڑھا کر 12,000 کر دے گی، 13,000 کر دے گی۔ تو کسان کا حق یہ تھا کہ زمیندار کا حق یہ تھا کہ اس کو 10,000 ملتے، اس کو حکومت کی طرف سے 12-13,000 مل گئے، تو اس کے پاس 2-3,000 مزید اضافی رقم آ گئی۔ لیکن حکومت نے جو وہ چیز 12-13,000 میں وصول کی، تو
تو پھر حکومت اس کو دوبارہ اسی 10,000 پہ جو ہے عوام میں وہ فروخت کرتی ہے. تو یہ 2-3 ہزار روپے جو نقصان ہوتا ہے یہ حکومت اپنے خزانے کے پر بوجھ ڈالتا ہے اور حکومت اپنے ذمہ لیتا ہے. عوام کو جو ہے اس کی تکلیف سے بچایا جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں سب امدادی قیمت، کہ کم قیمت والی چیزوں کا تھوڑا ریٹ زیادہ کر کے حکومت یعنی زمیندار حکومت زمیندار سے لے اور پھر عوام میں دوبارہ کم قیمتوں پر فروخت کرے، تو اس کو کہتے ہیں امدادی قیمت. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسان کو اپنے حق سے بھی زیادہ معاوضہ ملتا ہے اور وہ مزید انکرج ہوتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ مزید شوق سے جو ہے کاشتکاری میں دلچسپی لیتا ہے. اچھا، پھر ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا کہ ملازمین کے تنخواہوں پر نظر ثانی کی اور اس میں اضافے اور مراعات میں ان میں اضافہ کیا. پھر جو ہے نا ملازمین کے تمام جو کیٹیگریز ہیں اس کو کیٹیگرائز کیا اور اسکیلوں میں تقسیم کیا، اور یہ 1 سے لے کر 22 اسکیل تک تمام سرکاری ملازمین کو گریڈز میں 22 گریڈز میں یا 22 اسکیل میں جو ہے تقسیم کیا گیا. اور پھر ہر اسکیل کے ساتھ اپنی کچھ مراعات جو ہیں وہ منسلک کیے گئے اور اس طریقے سے لوگوں یعنی حکومت نے اپنے ملازمین کو کیٹیگرائز کیا، مختلف گریڈز یا اسکیل میں تقسیم کیا. تو یہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے نا ان کے ریفارمز تھے، ان کے اصلاحات کی وجہ سے یہ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 22 تک کی تمام افسران کی ایک کیٹیگرائزیشن یا گروہ بندی ہوئی. ملازمین کو قرضے کی سہولت فراہم کی گئی. پینشن کی شرح میں اضافہ کیا گیا. جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بینکوں کے ذریعے قرضے کی فراہمی کی گئی تاکہ اگر کوئی بندہ سرکاری ملازم ہے اور اس کی تنخواہ میں اتنے پیسے نہیں بچتے کہ وہ کوئی آبادی کرے، کنسٹرکشن کرے، یا کوئی اپنے بیٹا یا بیٹی کی شادی کرائے، یا کوئی اور بڑی ضرورت ہو، کوئی جائیداد یا زمین خریدے، کوئی کمرہ وغیرہ بنائے، تو مختلف اس طرح بڑے ضروریات پیش آتی ہیں زندگی میں. تو اس کے ایسے موقع پر پھر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے حکومت نے یہ سہولت سرکاری ملازمین کو فراہم کی کہ وہ بینکوں سے قرض لے سکتے ہیں تاکہ وہ ارجنٹلی اگر ان کو کوئی ایسا کام پیش آیا ہے، بیماری ہے یا بیٹا بیٹی کی شادی بیاہ ہے یا پھر کوئی آبادی یا کنسٹرکشن ہے، تو ایسی صورت میں زیادہ مقدار میں فوری اور جلدی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس حساب سے حکومت نے اس سہولت کو فراہم کیا اور سرکاری ملازمین کو قرضے دینا شروع کیے قسطوں پر کہ آپ قسطوں میں اس کی پھر دوبارہ ادائیگی کریں گے. پینشن کی شرح میں اضافہ کیا. پینشن کی جو شرح تھی، جو ریشو تھی، اس میں اضافہ کیا گیا. کم تنخواہ پانے والے ملازمین کے بچوں کی فیس معاف کی گئی. اس وقت بچوں سے فیس لی جاتی تھی اسکولوں میں، تو جو کم تنخواہ والے ملازمین تھے ان کے بچوں کی فیسیں معاف کی گئی، وہ فری آف کاسٹ سبق پڑھیں گے. ملازمین کی تفریحی سہولتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا. فوت ہو جانے والے پینشنر کی بیوہ کو پینشن کی سہولت دی گئی. تفریحی سہولت یعنی جو ریفریشمنٹ الاؤنس ہوتا ہے یا پھر تفریحی مقامات ہوتے ہیں یا پھر سال میں 1-2 مرتبہ ٹور دینا ہوتا ہے یا اس طرح اور قسم کی انٹرٹینمنٹ یا جو تفریح ہوتی ہے، یہ ملازمین کے لیے مقرر کی گئی. پینشن کی شرح میں اضافہ کیا گیا. اور پہلے جو تھا جب کوئی شخص ریٹائر ہو جاتا سرکاری ملازم، تو جب تک وہ زندہ رہتا تو اس کو پینشن ملتی تھی، لیکن جب وہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کے خاندان والوں کو، خصوصاً اس کی جو بیوہ تھی، اس کو پھر جو ہے یہ تنخواہ یا کوئی مراعات نہیں ملتی. تو بھٹو صاحب نے جو معاشی اصلاحات کی اس میں یہ کیا گیا کہ جو پینشنر حضرات ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں اور پینشن لے رہے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں اور ان کی بیوی زندہ ہو تو وہ بیوی جو ہے اس کے ذریعہ معاش تو ہے ہی نہیں. پھر جب شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ بیچاری کہاں سے کما کر لائے گی؟ ایسی صورتحال میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت نے یہ کر دیا کہ اپنی اصلاحات کے ذریعے جو ملازمین فوت ہو جاتے تھے تو اس
کو اس کی بیوہ کو پھر اس کی وہ پینشن ملتی تھی جو اب بھی ہے، کہ کوئی بندہ سرکاری ملازم ہے اور وہ فوت ہو جائے تو اس کا سارا ریکارڈ جو ہے پھر ٹرانسفر ہوتا ہے اس کی بیوی کے نام پہ، اور پھر وہ پیسے جو ہیں بیوی کے نام پہ اس شوہر کے فنڈ سے یا پینشن سے پیسے بیوی کو ملتے ہیں، لیکن جب بیوی فوت ہو جائے پھر باقی بچوں وغیرہ کو پیسے نہیں ملتے۔ تو یہ جو ہے پہلے یہ سہولت نہیں تھی، جب کوئی بندہ جب تک زندہ تھا تو اس کو پینشن ملتی تھی، جب وہ فوت ہو جاتا تھا اس کے بعد پینشن ختم۔ تو پھر یہ ہے نا بیوہ بیچارہ جو تھی، جو بیوہ رہ جاتی تھی، بیوہ اصل کی منگچ پختو کے وتا کونڈا وایو هغه کونډه ښځه چې به پاتې شو نو د هغې به ذریعه معاش نو چې هغه بیا څه کوي نو د هغې دپاره بوټو صاحب دا ریفارمز وکړل چې یاره یو سرکاري ملازمین دی نو د مرګ سره به پنشن ختمیږي نه، بلکې بیا کله د کور والا ژوندی وي، ښځه ژوندی وي نو هغې ته به دا امداد دا پنشن ملاویږي۔ اچھا، پولیس فورس کے لیے بھی دیگر ملازمین کی طرح متعدد سہولتوں اور مراحت کا اعلان کیا گیا تاکہ پولیس فورس کو مزید مضبوط اور مستحکم بنا جا سکے اور اس سے اچھی ڈیوٹی لی جا سکے۔ پھر جو ہے لیبر اصلاحات، لیبر جو ہے یہ مزدور کو کہتے ہیں۔ مزدور کے لیے کیا اصلاحات کیے گئے؟ مزدور کے ساتھ جو ہے بڑے ظلم و ستم ہوتے تھے اور حد سے زیادہ کام لیا جاتا تھا۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا 1 مئی جو گزرا ہے کل، یہ جو ہے یوم مئی یوم مزدور کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور یہ امریکہ کے ایک شہر شکاگو میں مزدور نکل آئے تھے جن سے 18 گھنٹے اور 15 گھنٹے مسلسل جو ہے ڈیوٹی لی جاتی تھی، تو اس میں بڑے تنگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس ڈیوٹی کو کم کیا جائے اور اس کا دورانیہ کم ہو، تو وہ لوگ اس احتجاج میں جو ہے وہ باہر نکلے تھے، لیکن پھر جو ہے امریکن جو پولیس تھی ان کو یہ آرڈر ملا کہ ان پر فائرنگ کریں، اور اسی طریقے سے ان پر فائرنگ کی گئی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں بہت سارے مزدور جو ہے وہ ہلاک ہو گئے 1 مئی کو۔ تو اس شکاگو کے اس واقعے کی مناسبت سے پھر اب یہ 1 مئی جو ہے یہ یوم مزدور کے طور پر پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں لیبر ڈے۔ تو اس طریقے سے یہ مسائل پاکستان کے اندر بھی تھے کہ مزدوروں کا استحصال ہوتا تھا، بگار کیا جاتا تھا ان سے، ان کی استطاعت اور اس کی بس اور اس کی قوت سے زیادہ کام لیا جاتا تھا، اور اگر وہ مر جاتا تھا، زخمی ہو جاتا تھا تو پھر اس کو کوئی مراحت حاصل نہیں تھی، اس کو بلا وجہ بے دخل کیا جاتا تھا، نوکریوں سے نکالا جاتا تھا۔ تو اس طرح کے بہت سارے ظلم و ستم ہوتے تھے، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لیبر اصلاحات کی۔ اس سے پہلے ایوب خان نے بھی بڑے بہترین انداز میں جو ہے اس طرح کے اصلاحات کیے تھے۔ ان اصلاحات میں مزید بہتری لانے کے لیے پھر بھٹو صاحب نے اسی طرز پر مزید اصلاحات جو ہیں نافذ کی۔ یہ جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں اس طرح کے کچھ نہ کچھ اصلاحات جو ہیں یہ ایوب خان نے بھی کیے تھے، جو آپ نے 9th کلاس کے کورس میں پڑھا ہے۔ اگر یاد نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ 9th کلاس کے کورس میں چلے جائیں، وہاں ایوب خان کے دور اور اس کے اصلاحات آپ دیکھیں تو آپ کو بہت کچھ اس میں مل جائے گا۔ تو لیبر اصلاحات کیا تھی؟ لیبر اصلاحات یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں پہلی مرتبہ مزدوروں کے لیے، یہ پیج نمبر 4 پر ہے، 4 نمبر پیج، لیبر اصلاحات۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں پہلی مرتبہ مزدوروں کے لیے قانون سازی کی گئی۔ اس میں مزدوروں اور کارکنوں کے بنیادی حقوق کو اولویت دی گئی، بنیادی حقوق اور مزدوروں کو مراعات دی گئی۔ سرمایہ داروں کے ہاتھوں مزدوروں کے استحصال کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ استحصال کس چیز کو کہتے ہیں؟ استحصال جب آپ کسی کی مجبوری سے، کسی کمزور بندی کی مجبوری سے آپ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استحصال۔ تو سرمایہ دار لوگ جو تھے، جن کے اپنے کارخانے ہوتے تھے، وہ صنعتوں کے اندر کام کرنے والے اپنے مزدوروں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے تھے اور ان کی مجبوریوں سے غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔
زیادہ کام لیتے تھے، تنخواہ روک لیتے تھے، بات بات پر کٹوتی ہوتی تھی، کوئی پینشن کا نظام نہیں تھا، کوئی مزدور کے لیے کوئی سہولیات نہیں تھی، تو یہ سارا جو تھا یہ استحصال ہو رہا تھا۔ مزدوروں کو میڈیکل کی سہولت اور زخمی ہونے پر معاوضہ دیا گیا۔ بھٹو صاحب کے اصلاحات کی وجہ سے یہ ہوا کہ مزدور اگر زخمی ہو جائے یا بیمار ہو جائے تو اس کو میڈیکل کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ مزدوروں کے لیے بونس کی ادائیگی لازمی قرار دی گئی، اور مزدوروں کے لیے بونس کی ادائیگی کہ اگر وہ کم وقت میں زیادہ پیداوار کرے، جو اس کے ٹارگٹ ہو اور ٹارگٹ سے زیادہ کام کرے تو اس کو مزید اپنے جو جتنے گھنٹوں کا ان کے کام کے پیسے بنتے ہیں اس سے اضافی پیداوار پر ان کو اضافی رقم دی جائے۔ اوور ٹائم کی سہولت دی گئی۔ پہلے تو یہ تھا کہ کوئی اوور ٹائم نہیں تھا، کوئی خاص وقت مقرر نہیں تھا، اور یہ سرمایہ دار لوگ جو تھے، کارخانہ دار، یہ مزدوروں سے 15 گھنٹے، 18 گھنٹے، 10 12 گھنٹے مسلسل کام لیتے تھے اسی ایک ہی تنخواہ میں۔ اب ٹائم مقرر ہو گئی کہ 8 گھنٹے کام ہوگا، اور 8 گھنٹے سے اگر زیادہ کام ہوگا تو وہ فی گھنٹہ کے حساب سے اضافی کام تصور ہوگا، اور کمپنی کو کیا کرنا ہوگا، اس مزدور کو اس کے اضافی پیسے ادا کرنے ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں اوور ٹائم۔ جب آپ کا اپنا ٹائم پورا ہو لیکن آپ کی ضروریات اس پیسوں سے پوری نہ ہو سکیں، اور پھر آپ مزید اپنی اس جگہ پہ اور اس کارخانے میں مزید گھنٹوں کے لیے کام کرنا چاہیں تو اس کو کہتے ہیں اوور ٹائم۔ اور یہ اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے کہ تنخواہ کے علاوہ یہ جو مزید آپ 1 گھنٹہ کام کرتے ہیں، 2 کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، اس کے علیحدہ سے تنخواہ سے علیحدہ ان کے اضافی پیسے ملتے ہیں۔ مزدور تحریک اور ٹریڈ یونین کے نظام کو بھی تحفظ دیا گیا۔ مزدور تحریک جو تھی یہ اصل میں ٹریڈ یونین، انجمن تاجران جو دکانداروں اور مارکیٹوں کے اندر جو ان کی تنظیمیں ہوتی ہیں ان پر پابندی تھی ایوب خان کے دور میں، اور مزدور تحریک جو تھی مختلف صنعتوں میں ان پر پابندی تھی، تو ذوالفقار علی بھٹو نے ان تحریکوں کو زیادہ تحفظ فراہم کیا اور ان کو بحال کیا۔ مزدوروں کے لیے بڑھاپے کی پینشن اور اجتماعی بیمہ لازمی قرار دیا گیا۔ بڑھاپے کی پینشن جو ہے یہ صنعتوں اور مختلف سیکٹرز کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی کہ جب بندہ بوڑھا ہو جائے اور وہ ریٹائر ہو جائے تو آپ اس کو جو ہے نا گھر بیٹھے اس کو پینشن دیں گے۔ اور بیمہ لازمی قرار۔ بیمہ کیا چیز ہے؟ بیمہ ایک قسم کی کمپنی ہوتی ہے حکومت کی، جس طرح اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، اس طرح اسی فیلڈ میں بہت سارے پرائیویٹ ادارے بھی کام کرتے ہیں۔ تو آپ ان کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو رجسٹر کر لیتے ہیں اور کچھ پیسے ان کے ساتھ جمع کرا لیتے ہیں، اور پھر جب آپ فوت ہو جاتے ہیں تو ایک پینشن کی صورت میں وہ ادارہ آپ کے بچوں کو ادائیگی کرتا ہے۔ تو یہ آنے والی نسل کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے والدین و خصوصاً والد جو ہے نا یہ کام اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے کہ بیمہ تو حکومت نے یہ لازمی قرار دیا گیا، لازمی قرار دیا تمام مزدوروں کے لیے، یہ لازمی قرار دیا گیا کہ ایک تو ان کو بڑھاپے کی پینشن ملے گی، ایک اجتماعی بیمہ لازمی تمام مزدوروں کے اجتماعی بیمہ کرایا گیا تاکہ جو لوگ فوت ہو جائیں گے تو ان کے بچوں کو پیسے ملتے رہیں۔ بلا وجہ نوکری سے برخاست کرنے پر پابندی لگائی گئی۔ پہلے تو یہ تھا کہ سرمایہ دار جو تھے وہ آل نال تھے، ان کے پاس اختیارات تھی کیونکہ وہ کارخانوں کے مالک ہوتے ہیں، تو بلا وجہ کوئی مزدور پسند نہ آئے یا اس طرح کوئی تھوڑی سی تلخ کلامی ہو یا جو بھی ہو، تھوڑی سی ناراضگی آ جاتی تو بلا وجہ یا بوجھ کو کم کرنے کے لیے مزدور کے نوٹس میں لائے بغیر یا اس کو اس کی غلطی بتائے بغیر اس کو بے دخل کیا جاتا تھا، نوکری سے نکالا جاتا تھا۔ تو اس چیز پر پابندی لگائی گئی۔ مزدوروں کے بچوں کو تعلیم کی سہولیات فراہم کرنے پر زور دیا گیا کہ مزدور کے بچے جو ہیں ان کو خصوصی طور پر تعلیم کی سہولیات دیے جائیں گے۔ پھر جو ہیں صنعتیں، انڈسٹریل ریفارمز یا صنعتی اصلاحات، یہ بھی پیج نمبر 4 پر ہے۔
بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، ان کا نظام تھا سوشلزم. وہ کہتے تھے کہ ہماری معیشت سوشلزم پر بیس کرتی. سوشلزم کیا ہے؟ سوشلزم یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر ادارے، کارخانے، اسکول، کالجز و یونیورسٹیز وغیرہ، ادارے اور کارخانے اور آمدن کے ذرائع کے جتنے بھی کاروبار ہیں وہ زیادہ تر حکومت کے ہوں گے، حکومت کی ملکیت میں ہوں گے. اور جو چیزیں پرائیویٹلی بنائے گئے ہیں نجی طور پر، ان کو قومیایا جائے گا، نیشنلائز کیا جائے گا. تو بھٹو صاحب نے بہت سارے اداروں کو آرڈیننسز کی ذریعے جو پرائیویٹ ادارے تھے ان کو نیشنلائز کیا، ان کو نجی ہاتھوں سے لے کر سرکار کے تحویل میں لیا گیا. اس کو کہتے ہیں نیشنلائزیشن پالیسی. نیشنلائزیشن کا اپوزٹ جو ہے وہ ہے پرائیویٹائزیشن. نیشنلائزیشن قومیانے کی پالیسی، اور پرائیویٹائزیشن کا مطلب ہے نجکاری کی پالیسی. یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. نیشنلائزیشن جب ہوتی ہے کسی ملک میں تو اس میں زیادہ تر ادارے جو ہیں وہ حکومت قائم کرتے ہیں، اور جو پہلے سے پرائیویٹ ادارے قائم ہوئے ہوتے ہیں حکومت کوشش کرتی ہے کہ ان کو مالکوں کو اس کی ادائیگی کر کے وہ ادارے اپنے نام کر لیں اور حکومتی تحویل میں لیں. جبکہ اس کا اپوزٹ پرائیویٹائزیشن ہے. پرائیویٹائزیشن کیا ہے؟ پرائیویٹائزیشن یہ ہے کہ جب کسی نظام کے اندر عوام کو اپنے ادارے، کارخانے ذاتی طور پر بنانے کی اجازت ہو تو اس کو کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن یا نجکاری کی پالیسی. اور پھر ایسے ادارے جو حکومت کی تحویل میں ہوں لیکن وہ آمدنی نہ دیں بلکہ وہ مسلسل نقصان میں جا رہے ہوں اور وہ حکومت کے لیے ایک بوجھ بن چکی ہوں وہ ادارے، اور حکومت کا خرچ زیادہ آتا ہو اور اس شعبے سے کوئی آمدن نہیں آتی ہو، تو ایسے موقع پر پھر حکومت جو ہے اس ادارے کو نیلام کرتی ہے اور اس ادارے کو جو ہے نا فروخت کرتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ڈی نیشنلائزیشن. یہ بھی پرائیویٹائزیشن ہے. پرائیویٹائزیشن میں نئے ادارے پرائیویٹ کھولیں گے اور پرانے سرکاری ادارے جو خسارے میں جا رہے ہیں، جو تاوان میں جا رہے ہیں، جو نقصان میں جا رہے ہیں، وہ بھی حکومت جو ہے فروخت کرتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ڈی نیشنلائزیشن. ٹھیک ہے. اچھا وہ تو الگ چیز ہے، وہ تو آپ کے اس ٹاپک میں ہے نہیں ہے. ہم نیشنلائزیشن کی بات کریں گے کہ وہ ادارے جو لوگوں نے ذاتی طور پر قائم کیے ہوئے ہوں اور وہ حکومت جو ہے نا ان اداروں کے بدلے ان مالکان کو پیسوں کی ادائیگی کر کے وہ ادارے اپنے نام کر لیتے ہیں، سرکاری تحویل میں لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نیشنلائزیشن. تو یہ سوشلزم کہتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور میں سوشلزم تھا، اس لیے بھٹو حکومت میں نیشنلائزیشن کی پالیسی اپنائی گئی کہ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹرز ہیں یا کارخانے ہیں ان کو سرکاری تحویل میں لیا جائے گا. تو یہ آپ کا جو ہے نا 4 نمبر پیج پر ہے صنعتیں. 1972 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے بعض صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کیا گیا، جس میں فولاد اور لوہے کی صنعت، بھاری انجینئرنگ کی صنعت، دھاتوں کی بنیادی صنعت، موٹر گاڑیوں اور ٹریکٹر کی پرزوں کو جوڑنے کے پلانٹ، اسمبلنگ پلانٹ، بجلی کا سامان بنانے کی صنعت، گیس اور تیل صاف کرنے کے کارخانے شامل تھے. اچھا پہلے ہم آرڈیننس کی بات کرتے ہیں کہ آرڈیننس کیا ہے. آرڈیننس عموماً جو ہے ملک کا صدر جاری کرتا ہے اور یہ ایک پریزیڈنشل آرڈر ہوتا ہے. یہ اسمبلیوں سے پاس شدہ قوانین نہیں ہوتے، یہ ایگزیکٹو آرڈر ہوتا ہے. تو جب کوئی وزیر اعظم یا صدر ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتا ہے اور اس کو کسی اسمبلی سے پاس نہیں کیا جاتا تو اس کو آرڈیننس کہتے ہیں.
جب وہ اسمبلیوں سے پاس ہوتا ہے پھر اس کو آرڈیننس نہیں کہتے، پھر اس کو کہتے ہیں ایکٹ، پھر وہ ایکٹ بن جاتا ہے، وہ ایک آئینی قانون بن جاتا ہے، ایک ترمیم بن جاتی ہے۔ اچھا، تو جو صنعتیں اس میں شامل تھیں جو بھٹو صاحب نے سرمایہ داروں سے لی، حکومتی تحویل میں دے دی، تو اس میں فولاد اور لوہے کی صنعت، بھاری انجینئرنگ کی صنعت، دھاتوں کی بنیادی صنعت، موٹر گاڑیوں اور ٹریکٹر کے پرزوں کو جوڑنے کے پلانٹ یعنی اسمبلنگ پلانٹ، بجلی کا سامان بنانے کی صنعت، گیس اور تیل صاف کرنے کے کارخانے شامل تھے۔ اس طرح ان صنعتوں سے متعلق 20 بڑے بڑے کارخانے سرکاری انتظام میں دیے گئے۔ 16 جنوری 1972 کو مزید 11 صنعتی اداروں کو سرکاری کنٹرول میں لیا گیا۔ اس قومیانہ یعنی نیشنلائزیشن کی پالیسی کے تحت غیر ملکی سرمایہ کو تحفظ دیا گیا، اور وہ ادارے جو غیر ملکی سرمایہ سے چل رہے تھے سرکاری تحویل میں نہیں لیے گئے۔ جو بیرونی ممالک کے لوگ تھے ان کے قائم کردہ اداروں کو نہیں چھیڑا گیا۔ جو ملک کے سرمایہ دار تھے جب انہوں نے سرمایہ داری کی تھی ان سے وہ چیزیں چھین لی اور وصول کی، جس سے وہ سرمایہ دار بڑے ڈسکرج ہوئے۔ اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کی ناکام پالیسی بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ نیشنلائزیشن کا دور تو پوری دنیا میں اس وقت تھا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، پالیسی حکومتیں وہ چلاتی ہیں جس کا ٹرینڈ چلتا ہو دنیا کے اندر، اس کا ایک رجحان ہو، جو نظام زیادہ تر ممالک میں چلتا ہو۔ اس وقت جو ہے یہ سوشلزم اور نیشنلائزیشن یہ زیادہ تر ممالک میں چلتا تھا، اس وجہ سے اپنے وقت کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ چلنا جو ہے یہ جانا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے اس طرح کیا، لیکن وہ جن ممالک نے اس طرح کیا تھا تو ان کے پاس ایک اسٹرانگ نظام تھا، ان کا نقصان نہیں ہوا جن لوگوں سے ہم نے یہ نقل کیا تھا۔ لیکن پاکستان میں یہ جو ہے نا یہ پالیسی ناکام رہی۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی تک جو ہے نا سرمایہ دار ڈرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پاکستان کے اندر سرمایہ کاری نہیں کرنی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک چیز زیرو سے شروع کریں، اس میں محنت کرتے جائیں اور وہ پروجیکٹ وہ کارخانہ جو ہے پھر کروڑوں اور اربوں کی مالیت تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی آمدن بھی کروڑوں اور اربوں میں ہو، اور پھر اچانک بھٹو جیسا بندہ آ جائے اور وہ کہے کہ بھئی ہم نے نیشنلائز کرنا ہے اداروں کو، تو پھر اونے پونے داموں کے بدلے جو ہے نا وہ چیزیں وصول کی جاتی ہیں زبردستی۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، وہ جس بندے نے اپنا سرمایہ خرچ کیا ہوا ہوتا ہے اور اتنی محنت کی ہوئی ہوتی ہے وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آج کل بھی اس دور میں بھی بہت سارے جو پاکستانی سرمایہ کار ہیں وہ سرمایہ کاری سے ڈرتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ سے ڈرتے ہیں۔ سرکاری صنعتی اصلاحات کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ ملکی معیشت پر حکومت کی گرفت زیادہ مضبوط ہو گئی، لیکن سرمایہ داروں کو چونکہ تحفظ حاصل نہیں رہا تھا اس لیے نجی شعبے میں سرمایہ کاری کی رفتار کم ہو گئی۔ جس طرح میں نے کہا کہ سرمایہ کار جن سے لیا گیا وہ کاروبار تو وہ تو ڈسکرج ہو گئے، جو سرمایہ کار تیار تھے کہ ہم ابھی سرمایہ کاری کرنے والے ہیں مزید، وہ رک گئے، وہ ڈر گئے۔ اور اسی طریقے سے نجی شعبے کو جو ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ آئیں، آپ اپنا سرمایہ پاکستان کے اندر لگائیں اور اپنے قوم و ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، اپنا پیسہ باہر نہ لے جائیں، یہاں پر آپ انویسٹ کریں، تو پہلے یہ ترغیب دی جاتی ہے۔ جب لوگ اس طرح کرتے ہیں، سرمایہ دار کروڑوں اور اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر لیتے ہیں، پھر جو ہے نا اس میں جب اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آتی ہے اور نیشنلائزیشن ہوتی ہے، پھر وہ چیزیں جو ہے نا خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے سرمایہ کار خوف کھاتے ہیں، اور اسی دور میں بھی جب یہ اعلان ہوا اس کے بعد جب بہت سارے ادارے نیشنلائز ہوئے تو آئندہ کے لیے جو سرمایہ دار تھے، جو پہلے جس تیزی سے زیادہ مقدار میں سرمایہ دار زیادہ تعداد میں لگے رہتے تھے اور سرمایہ کاری کر رہے تھے، ان کی تعداد میں بتدریج کمی واقع ہو گئی، جس سے نقصان ہوا۔ اچھا، تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔
بھٹو حکومت کی اصلاحات، ریفارمز آف زیڈا بھٹو گورنمنٹ. اس میں ہم نے 3 ٹاپکس پڑھے، معاشی اصلاحات، لیبر اصلاحات اور صنعتیں. اس کی مزید چند ٹاپکس رہتی ہیں جس میں بیمہ زندگی اور بینک، تعلیمی اصلاحات اور زرعی اصلاحات. یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو بہتر طریقے سے سمجھے ہوں گے. ایک ضرور بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم جو ٹاپکس پڑھتے ہیں میں آپ کو باقاعدہ پیج بتاتا ہوں، کبھی کبھی یہاں لکھ بھی دیتا ہوں، تو آپ وہ اس پیج کو ضرور نوٹ کیجئے گا. یہ ہم نے جو پڑھا ہے پیج نمبر 3، 4 اور 5 یہ پڑھے ہیں، تو وہاں پر یہ موجود ہے. آپ کتابیں ضرور کھولا کریں. امید ہے کہ آپ اس ٹاپک کو سمجھیں. اگلی ٹاپک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.